ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے ذریعے چھڑنے والی جنگ اب بے قابو ہو رہی ہے اور اس جنگ کے نتیجے میں گلوبل اکانومی گھٹنوں پر بیٹھتی نظر آ رہی ہے آن اٹس نیز۔ ٹرمپ کی فرسٹریشن ہر لمحہ بڑھ رہی ہے کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کے کمانڈر ان چیف ہونے کے باوجود وہ ایران کی جانب سے بند کی جانے والی اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کبھی اپیل کبھی دھمکی کے ذریعے ریجنل کنٹریز اور ایلائز سے فوجی تعاون مانگ رہے ہیں جسے جاپان سمیت سارے ملکوں نے مسترد کر دیا ہے۔ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے کے لیے چابی ایران کے پاس ہے نہ کہ امریکہ کے پاس۔ Probably the largest disruption in energy since the late 1970s. Around 12 سے 15% of global oil supply is completely disrupted right now. یہ جو کرنٹ سینیریو ہے یہ کووڈ سے بھی زیادہ سیویئر ہے۔ اگر یہ سینیریو سیویریٹی کی طرف چلا گیا تو یہ گلوبل اکانومی کو 2 سے 5 ٹریلین ڈالرز نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا امپیکٹ ہوگا۔ جو رسپانس ہے گلوبل پاورز کا بڑا کاشس ہے، وائی از دیٹ؟ اور یہ کیا ایسے ہی رہے گا؟ I think as this pressure on the global economy builds up, I am expecting کہ آپ کی great powers will start to come to the table and try to understand what Iran is asking for. اگر دیکھیں تو اپیرنٹلی اس وقت جو ہے اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے کی چابی تو ایران کے پاس ہے۔ مجھے جو لگ رہا ہے کہ یو ایس جو ہے ایونچولی وہ سرنڈر کرے گا۔ ساری اکانومیز یورپ، یو کے، جاپان، ساؤتھ کوریا اکنامکلی یہ اسٹرگل کر رہی ہیں اور وہاں پر جو اکنامک کانفیڈنس ہے وہ بڑا ویک ہے، تو وہ اس جنگ میں نہیں پڑنا چاہتے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے ذریعے چھڑنے والی جنگ اب بے قابو ہو رہی ہے اور اس جنگ کے نتیجے میں گلوبل اکانومی گھٹنوں پر بیٹھتی نظر آ رہی ہے آن اٹس نیز۔ اس کے ساتھ ہی یہ جنگ بڑی گلوبل پاورز کے درمیان فاصلے بھی بڑھا رہی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش نے 3 کانٹیننٹس کی سپلائی چین متاثر کر دی ہے جسے بحال کروانا اب سپر پاور امریکہ کے بس کی بات نہیں۔ سوشل میڈیا پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کبھی اپیل کبھی دھمکی کے ذریعے ریجنل کنٹریز اور ایلائز سے فوجی تعاون مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے چائنا، فرانس، جاپان، ساؤتھ کوریا اور یو کے سے اسٹریٹ آف ہارموز کے تحفظ کے لیے اپنی نیول فورسز استعمال کرنے کا کہا ہے جسے جاپان سمیت سارے ملکوں نے مسترد کر دیا ہے۔ اس انکار پر ٹرمپ آگ بگولا ہو گئے ہیں۔ پہلے نیٹو الائز کو خبردار کیا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو محفوظ بنانے میں مدد نہ کی تو نیٹو کا مستقبل بہت خراب ہو سکتا ہے۔ پھر چائنا کو مدد نہ کرنے کی صورت میں اپنا شیڈول دورہ چین ملتوی کرنے کی دھمکی دی۔ اہم بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنے نمبر 1 اتحادی برطانیہ سے بھی ساتھ نہ دینے پر سخت ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ We will not be drawn into the wider war. We will continue to work towards a swift resolution of the situation in the Middle East because there is no question ending the war is the quickest way to reduce the cost of living. ٹرمپ کی فرسٹریشن ہر لمحہ بڑھ رہی ہے کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کے کمانڈر ان چیف ہونے کے باوجود وہ ایران کی جانب سے بند کی جانے والی اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے کے لیے چابی ایران کے پاس ہے نہ کہ امریکہ کے پاس۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پچھلے ہفتے ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ڈین کین سے بھی اسٹریٹ آف ہارموز بحال نہ ہونے پر باز پس شروع کر دی ہے۔ غصے میں تھے۔ یہی نہیں، مڈل ایسٹ میں 50,000 امریکن ٹروپس کی موجودگی کے باوجود ٹرمپ نے مزید 2,500 مرینز ڈپلوائے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ اس وقت سامنے آئی ہے جب امریکن فورسز نے کل ایران کی اہم آئل ایکسپورٹ فیسلٹی خرگ آئیلینڈ پر حملہ کیا۔ تہران سے پہلے ہی خبردار کیا گیا تھا کہ اگر اس کی آئل ایکسپورٹ فیسلٹیز پر حملہ ہوا تو وہ ریجنل آئل انفراسٹرکچر اور امریکہ سے منسلک ایسٹس کو نشانہ بنا کر بھرپور جوابی کارروائی کرے گا۔ If our oil and energy infrastructure are attacked, and they will attack any energy infrastructure in the region which belongs to an American company or American company is a shareholder. So the reaction would be clear. Last night they have attacked Khark Island
and Abu Musa Island, and they have done it from the soil of our neighbors. And this is crystal clear that now they are using the territory of our neighbors to attack us by these kind of, rockets. इसके बाद से ईरान ने अरब स्टेट्स में अपने हमले तेज कर दिए हैं और इससे कबल हफ्ते को भी यूएई के एक बड़े ऑयल ट्रेडिंग पोर्ट पर ड्रोन हमला किया गया। जंग से शुरू से लेके अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में 16 ऑयल टैंकर्स, कार्गो और दीगर तिजारती जहाज़ों पर हमले हो चुके हैं। इन तमाम वाक़यात ने गल्फ में बेसिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की सलामती के बारे में पूरी दुनिया को तशवीश में डाल दिया है। ये जंग अब सिर्फ क्रूड ऑयल की कीमतों की मसला नहीं है, ये सिर्फ क्रूड ऑयल की जंग नहीं। इसने मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन के पूरे सिस्टम को हिला दिया है। एनर्जी सप्लाई रूट्स, मैरीटाइम ट्रेड कॉरिडोर्स, फर्टिलाइजर सप्लाई चेन्स, फाइनेंशियल मार्केट्स और गल्फ रीजन में मौजूद वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट का एक्सटेंसिव नेटवर्क इस कॉन्फ्लिक्ट की जद में आ चुका है। इसका फौरी असर एनर्जी प्राइसेस पे पड़ा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 फी बैरल से ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज एक मौके पर $106 फी बैरल हो गई, जो यूक्रेन जंग के इब्तदाई मरहले के बाद ऑयल मार्केट में सबसे बड़ा शॉक समझा जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस वक्त जो ग्लोबल इकोनॉमी की सूरत हाल है वो अपनी घुटनों पे आ रही है। इसका एक बड़ा इकोनॉमिक एलिमेंट भी है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा है। मिडल ईस्ट नेचुरल गैस और पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक का एक बड़ा सप्लायर है जो फर्टिलाइजर की तैयारी में बेसिक रॉ मटेरियल्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। एनर्जी सप्लाई की डिसरप्शन के बाद फर्टिलाइजर्स की ग्लोबल मार्केट तेजी से कॉन्ट्रैक्शन का शिकार हो रही है। शदीद इस वक्त दबाव में है फर्टिलाइजर की पूरी ग्लोबल मार्केट और इसके असरात पूरी दुनिया पे होंगे, क्योंकि यूरिया की कीमत जो तकरीबन $487 फी टन थी वो अब बढ़ के तकरीबन $700 फी टन तक हो चुकी है। ये इजाफा बराह रास्त एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अखराजात को बढ़ा रहा है। यही फैक्टर ग्लोबल लेवल पर फूड प्राइसेस में एक नई लहर पैदा कर सकता है। खास तौर पे इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक बन रही है। दूसरी जानिब ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स भी इस खतरे को महसूस करने लगी है और ये जंग शायद महदूद ना रहे। इन फाइनेंशियल मार्केट्स ने इसके मुसलसल अब इसके इशारे दे रही है और अब इस तरह से रिएक्ट कर रही है। अमेरिका, यूरोप और एशियन स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है क्योंकि इन्वेस्टर जियोपॉलिटिकल खतरात का जायजा ले रहे हैं। तारीख बताती है कि बड़े ऑयल शॉक्स अक्सर इकोनॉमिक स्लो डाउन या रिसेशन का पेशखेमा बनते हैं। 1970 की डेकेड में एनर्जी क्राइसिस ने ग्लोबल लेवल पर गहरे रिसेशन को जन्म दिया था और इसी दौर में स्टैगफ्लेशन यानी कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हाई इन्फ्लेशन का रुझान सामने आया था। अमेरिका के लिए इस जंग में खास किस्म की इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद है। इस खित्ते में सैकड़ों बिलियन डॉलर की अमेरिकन इन्वेस्टमेंट मौजूद है। अरब स्टेट्स के अंदर यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है अमेरिका के लिए, मगर अब यही जंग इन एसेट्स को खतरे में डाल रही है। अमेरिकन कॉर्पोरेशंस के लिए ये सूरत हाल एक ऐसे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को जन्म दे रही है जो न सिर्फ मौजूदा प्रोजेक्ट्स को मुतासिर कर सकती है बल्कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को भी स्लो कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अगर डिप्लोमेसी के जरिए फौरी जंगबंदी नहीं होती और अगर हो भी जाए तब भी इकोनॉमिक इफेक्ट्स फौरी तौर पर ख़त्म नहीं होंगे। एनर्जी मार्केट्स तवक्कुआत पर चलती हैं और जब एक बार इन्वेस्टर्स को किसी सप्लाई रूट के बारे में या इसके मुस्तकबिल पर जियोपॉलिटिकल रिस्क महसूस होने लगे तो कीमतें इसी सूरत हाल को मद्देनजर रख के तय होती हैं और ये सूरत हाल इतनी आसानी से सुधरने वाली नहीं है। अगर सीज फायर हो भी जाता है, मुमकिन है कि शिपिंग कंपनीज मुस्तकिल तौर पर अपने रास्ते तब्दील कर दें और इंश्योरेंस कंपनीज के वॉर प्रीमियम बहुत तवील अरसे तक ऊंचे ही रहें। इस तरह कई मल्टीनेशनल कंपनी उन सप्लाई चेन्स पर दोबारा गौर कर सकती हैं जो मिडल ईस्ट के लॉजिस्टिक्स सेंटर्स के पूरे सेक्टर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती थी या डिपेंड करती थी। ये तब्दीलियाँ वापस पलटने में बरसों लगेंगे। पर्शियन गल्फ तवील अरसे से दुनिया का सबसे अहम एनर्जी कॉरिडोर रहा है, मगर मौजूदा हालात में यही खित्ता ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सबसे खतरनाक डोमिनो भी साबित हो सकता है। ग्लोबल इकोनॉमी अपने बीस पे आ रही है और अब ईरान की जंग, ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जंग ने जो सूरत हाल पैदा की है इसने पूरी दुनिया को हिला दिया है, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला दिया है। पाकिस्तान इस पूरी सूरत हाल से बच के नहीं रह सकता और बहरहाल जो होगा उसे सहना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है जो हम आज कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से, उसको दरपेश ख़तरात के हवाले से। हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर सलमान अहमद, ग्लोबल हेड मैक्रो एंड स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन फिडेलिटी में हैं। शान सईद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कोलालमपुर से, चीफ इकोनॉमिस्ट है IQI ग्लोबल में। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर सलमान साहब आप फरमाइएगा कि इज़ इट राइट टू से कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी ग्रोसली ख़राब होती जा रही है कि ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब ग्लोबल इकोनॉमी अपने नीज पर आती नज़र आए। इस इतनी डिसरप्शन क्या आप कह सकते हैं या इट्स अ लिटिल एग्जेजरेशन?
So, Aslan Ghamis, so basically, as you said, I think कि बहुत बड़ी disruption है, probably the largest disruption in energy, specifically since the late 1970s. Around 12 से 15% of global oil supply is completely disrupted right now. कुछ tankers निकल रहे हैं, but they are very far and few. And then आपने जो बड़ा important point raise किया कि ये सिर्फ Strait of Hormuz के through oil energy supply नहीं है, which is LNG crude, but also fertilizers और उनकी जो key ingredients हैं वो भी disrupt हुए हैं, और जो with every passing day ये shock जो है ये build होता जा रहा है. So हम लोगों ने इस पे assessment किया, analysis किया है, अभी आज ही हमने produce किए हैं results कि अगर oil current levels पे रहता है तो global economy can escape a recession. मगर अगर $120-25 से ऊपर चला जाता है इन स्पाइक तो इमीडिएट डिमांड डिस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ जाएगी. और जो फर्टिलाइजर की जो चेन की आपने बात की, वो अगर 2-3 हफ्ते और डिस्ट्रप्शन रहती है तो फूड सप्लाई चेन पे भी इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा. और लास्टली आई वुड हाईलाइट कि अभी हमने रेड सी की बात नहीं की, वो भी एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है विच इज ऑन द साउथ ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और वहां पर भी अगर कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है तो ये शॉक जो है काफी मल्टीप्लाई हो सकता है. एंड वेरी क्विकली यू विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रिसेशंस if that is the case. So we are passing through a very delicate phase जहां पर अगर ये रेजोल्यूशन जल्दी नहीं आती तो आपका जो इकोनॉमिक शॉक है वो एक्यूमुलेट कर जाएगा बहुत तेजी से. शान साहब ये फरमाइएगा कि ये जिस किस्म की डिस्ट्रप्शन हम देख रहे हैं ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में, और अब हम फर्टिलाइज़र के हवाले से जो कि फूड सिक्योरिटी पे जिसके इम्पैक्ट आएंगे, इतनी ग्रिम सिचुएशन कोविड के बाद या कोविड से पहले हमने कब देखी, और इज़ इट कंपेरेबल टू द कोविड सिचुएशन, या अभी उतनी ख़राब नहीं है, या ये कि ये इसका पोटेंशियल उससे ज़्यादा ख़राब होने का है? जी कामरान साहब, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कोविड के साथ, लेकिन जो करंट डिस्ट्रप्शन है ये मेरे ख्याल है कोविड से भी ज़्यादा सवेयर है. और जिस हिसाब से हमने इस वक्त सिनेरियो डेवलप किए हैं, मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में आपके साथ शेयर किया था कि हमने 3 सिनेरियोज पे काम किया था, माइल्ड, मॉडरेट और सवेयर. और इस वक्त जो है ये मॉडरेट से भी आगे निकलता जा रहा है और ये सेवेरिटी की तरफ जा रहा है. अगर ये सिनेरियो सेवेरिटी की तरफ चला गया तो ये जो है ग्लोबल इकोनॉमी को 2 से 5 ट्रिलियन डॉलर्स नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा. ऑलरेडी शिपिंग कंपनीज में जो है वो इश्यूज आ रहे हैं, वहाँ पर कॉस्ट बढ़ती जा रही है. ऑयल टर्मिनल्स जो हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें जो है इश्यूज आते जा रहे हैं, और जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं और उसका जो इम्पैक्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स में भी आ रहा है. तो ये जो करंट सिनेरियो है ये कोविड से भी ज़्यादा सवेयर है. और हम अक्सर जो है 1970s का, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में हवाला दिया, 1970s में जो शॉक आया था 1973 से 1975 तक, वो तो मेरा ख्याल है मैनेजेबल था. लेकिन ये जो करंट है सिनेरियो जिसमें किसी को कोई पता नहीं कि क्या होने वाला है अगले 1-8 घंटे में, तो मेरा ख्याल है ये जो अनसर्टेनिटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. और जब भी ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी ज़्यादा आए तो वो जो है उसका जो रिस्क प्रीमियम है वो बढ़ता जा रहा है. अब जैसे आप देखें जो लेटेस्ट इशू है इकोनॉमिस्ट मैगजीन का, उसमें उन्होंने क्लियरली, अगर आप पिक्चर को डीकोड करें, कि उन्होंने किस तरह बताया कि ग्लोबल इकोनॉमी को इस वक्त अटैक हुआ है, और उसमें जो पिक्चर्स को उन्होंने अगर आप उसको डीकोड करें तो मेरे ख्याल है इसकी सेवेरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है. और हम देखते हैं कि ये जो है ग्लोबल इकोनॉमी बहुत तेज़ी से जो है वो रिसेशन की तरफ नहीं, वो डिप्रेशन की तरफ चली जाए. तो डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर सलमान साहब, कि ये जिस किस्म का थ्रेट है, जिस किस्म का ये सिनेरियो डेवलप हो रहा है, जिस किस्म की जो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी को थ्रेट्स है, जैसे कि अभी शान सही साहब ने कहा कि ये रिसेशन से भी आगे जा सकता है, मतलब, और हमने अपनी जो रीसेंट हिस्ट्री में इस इतनी ग्रिम सिचुएशन नहीं देखी है, लेकिन जो रिस्पांस है ग्लोबल पावर्स का, जो कि जिनके लिए बहुत ही क्रिटिकल सारी सिचुएशन है, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इज़ एट स्टेक, ये बड़ा सबड्यूड है, बड़ा बड़ा कॉशियस है, और डेस्परेशन ट्रम्प की ज़्यादा है कि भाई कि आप हमको क्यों इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप लोग सब आएँ और इसको किसी सूरत से रिस्टोर करें,
ہوموز کو کھولیں یا اور دوسرے جو تھریٹس ہو رہے ہیں، مگر جو گلوبل رسپانس ہے ویزا وی دا تھریٹ از کوائٹ سبڈیوڈ. وائی از دیٹ؟ اور یہ کیا ایسے ہی رہے گا؟ So, Kamal صاحب یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. as it stands تو the great powers کا جو response آیا ہے وہ ابھی as you said وہ subdued ہے, but I don't think کہ یہ sustainable situation ہے. Half of China's oil supply comes from the Strait of Hormuz. It is true ہم نے last بات کی تھی کہ چائنا نے وینزویلا کے بعد کافی انوینٹری بلڈ اپ کیا تھا in anticipation of such a event, مگر اس کی وہ کچھ ٹائم لمیٹیشنز ہیں. اور اس کے بعد اگر ریڈ سی کی بات کریں، باب المندیب اگر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو اس میں تو ساری ایسٹ ٹو ویسٹ ٹریفک بھی کافی ڈسرپٹ ہو سکتی ہے. سو آئی تھنک ایز دس پریشر آن دا گلوبل اکانومی بلڈز اپ, آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ آپ کی گریٹ پاورز ول اسٹارٹ ٹو کم ٹو دا ٹیبل and try to understand what Iran is asking for, and because nobody is winning out of it apart from Russia, I would say, in the short term, kyunki China is a big energy consumer. US thoda kafi zyada insulated hai, but they are exposed to market prices, kyunki oil ki prices, gasoline ki prices are going up in the US, so domestic political pressure bhi build up ho raha hai. So there are some forces which are taking shape, but it doesn't look like in the short term, in the next week or two, itna bada pressure hai. But agar hum April mein chale jate hain to wo disruption jo hai itni accumulate ho jayegi کہ I believe کہ یہ great powers will come to the table. تو شان صاحب اس میں آل ان آل اگر آپ دیکھیں تو کیونکہ چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں چاہے بی بی نتن یاہو ہو، انہوں نے تو اینڈ گیم بتایا ہی نہیں ہے، کوئی آبجیکٹو کلیئر ہے ہی نہیں. کبھی رجیم چینج، کبھی رجیم کلیپس، کبھی مختلف قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں. دنیا میں کسی کو نہیں پتا کہ ان کا اینڈ گیم کیا ہے. تو یہ ایک انسرٹینٹی اس حوالے سے بھی ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے جو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں پوری سچویشن پہ یا جو حاوی ہے وہ تو ایران نظر آ رہا ہے. کہ اب جیسے کہ ہم نے اپنے اس انٹرو میں بھی کہا کہ اگر دیکھیں تو اپیرنٹلی اس وقت جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کی چابی تو ایران کے پاس ہے. تو اب جو بھی ریزولوشن ہوگا اس میں ایران کی بڑی ایک سیریس وائس ہوگی پرہیپس. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتنی دور ہے اب یہ ریزولوشن کہ جہاں پہ چائنا، یورپ، پرہیپس رشیا اور یہ بڑی ریجنل پاورز جو ہیں وہ آ کے اس میں کچھ بیچ بچاؤ کرائیں؟ جی کامران، یو آر ایبسولوٹلی اسپاٹ آن. ایران از ان دا ڈرائیونگ سیٹ، اور یہ وار جو ہے یہ یو ایس یا اسرائیل ہی ختم کرے گا، یہ ایران ختم کرے گا. اور ایران کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہوں گی وہ اپلائی ہوں گی. اس پورے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں دو میجر پلیئرز ہیں، رشیا اور چائنا، جو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں ایران کو. اگر آپ نے دیکھا اور ریسنٹلی پریزیڈنٹ پوٹن نے اپنے کارڈ جو ہیں وہ بڑے اسٹریٹجکلی کھیلے ہیں اور وہ پورا گیم دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو فائنینشیل ٹائمز میں رپورٹ ہوا تھا کہ رشیا $150 ملین پر ڈے جو ہے اس کے ریونیو ایکسس میں جا رہے ہیں. تو ایران جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ $200 پر بیرل پہ آئل کی پرائس پہنچ جائیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایران کو اپنا بجٹ بیلنس کرنے کے لیے $160 پر بیرل چاہیے. آن دی ادر ہینڈ امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آئل پرائس نیچے آئے کیونکہ ان کا بریک ایون جو ہے وہ $60 پر بیرل ہے. تو یہ بہت اپوزٹ ویوز ہیں کہ جی یو ایس چاہتا ہے $60 پر بیرل پہ آ جائے، اس کے قریب آ جائے، اور ایران چاہتا ہے کہ یہ $200 پر بیرل پہ چلا جائے تاکہ ان کا بجٹ بیلنس ہو سکے. اس کو کس طرح پلے آؤٹ کرنا پڑے گا، کس طرح یہ چلے گا سلسلہ، مجھے یہ جو لگ رہا ہے کہ یو ایس جو ہے ایونچولی وہ سرنڈر کرے گا، اور ان کے الائز جو ہیں وہ ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے یو کے ہو، جاپان ہو، ساؤتھ کوریا ہو. کسی نے ابھی تک حامی نہیں بھری اسٹریٹ آف ہارموز کے کھولنے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری اکانومیز یورپ، یو کے، جاپان، ساؤتھ کوریا اکنامکلی یہ اسٹرگل کر رہی ہیں، اور وہاں پر جو اکنامک گروتھ ہے، اکنامک کانفیڈنس ہے، وہ بڑا ویک ہے. تو وہ اس جنگ میں نہیں پڑنا چاہتے، اور رشیا خود چاہتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے وہ تھوڑی سی اور پرولونگ ہو، ہم ان کو اور سرپرائز دیں.
اور جیسے آپ کے پروگرام میں بات کی ڈاکٹر سلمان نے کہ باب المندب وہاں سے گلوبل ٹریڈ جو ہے وہ 12% جو ہے اس کا شیئر ہے. آئل جو ہے وہاں سے 6 سے 7 ملین بیرلز جو ہے وہ موو ہوتا ہے. تو جو اسٹریٹ ہے جو دیٹ رنز بٹوین یمن اینڈ جبوٹی وہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹریٹ ہے. اور اگر وہاں سے یمن نے اس کو چوک کر دیا تو پھر تو گلوبل اکانومی کا پورا پٹھا بیٹھ جائے گا اور پھر ہم بڑی تیزی سے دیکھیں گے کہ سلو ڈاؤن آئے گا, کاسٹ بڑھ جائے گی, فوڈ کرائسس آئے گا اور یہ گلوبل اکانومی کے لیے کوئی اچھا سین نہیں ہوئے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ناؤ کم ٹو دا کاسٹ, یہ اب ایک ایسا جو امریکن کاسٹ ہے وہ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا سر, کیونکہ ایک جو آفیشیل ایسٹیمیٹ ہے اٹس اباؤٹ $1 billion اے ڈے, پولیٹیکو نے رپورٹ کیا ہے اٹس $2 billion اے ڈے. From that calculation, they have already burnt $25 billion in this war so far, maybe $30 billion so far. یہ کتنی سخت ہے خاص طور پہ یو ایس کی, اور کہ ایک ایسی وار جس کا کہ ابھی کوئی اینڈ گیم بھی ان کے پاس نہیں ہے اور مسلسل ہو رہی ہے, پھر امریکن جو والیٹ ہے اس پر بھی اس کے اثرات آ رہے ہیں, اور پھر اس کی جو اٹ سیلف کاسٹ ہے. یہ تو آئے تھے اس لیے کہ ہمیں پیس کرنا ہے, دنیا میں ہمیں کسی جنگ میں نہیں کرنا ہے, امریکہ کو کسی جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا کتنا ویٹ ہے اوور آل ٹرمپ پہ ہوگا اور ٹرمپ کی سپورٹ پہ ہوگا؟ صاحب اس کو میں اتنا زیادہ ویٹ نہیں دیتا کیونکہ یو ایس کا ڈیفینس بجٹ از اراؤنڈ $1 trillion a year, اور یہ اس طرح کی یہ کاسٹ جو ہے یہ یو ایس کین ٹیک. انہوں نے $1 trillion اسپینڈ کر دیا تھا افغانستان پہ as you remember. So I don't see that as the binding constraint, if you will. Or please also remember کہ US کی oil companies کے stocks کافی بڑھ گئے ہیں. So and President Trump also talked about it. But also ہمارا estimate یہ ہے, I think FT والوں نے بھی اس کو confirm کیا تھا کہ یہ oil prices اگر 100 سے اوپر رہیں تو they have a windfall of $65 to $70 billion this year. So I would put less weight on it. More bigger weight is the gasoline prices going up. And if US doesn't do anything about it, but they have options, وہ direct intervention بھی کر سکتے ہیں. There was some news flow کہ انہوں نے directly market میں intervene کرنے کی کوشش کی ہے. Export ban کر سکتے ہیں اپنی to protect the US consumer. So that is something we are watching very carefully. But I think gasoline prices going up is probably a bigger domestic pressure point rather than spending $2-3 billion. It's a huge economy. یہ بتائیے کہ ہم سب کی دنیا کی گلوبل اکانومی نیز پہ آ رہی ہے, اوور آل پریشر, ایران پہ اتنا پریشر, گلف اسٹیٹس پہ اتنی زیادہ کیوٹک سچویشن نظر آ رہی ہے, پوری دنیا کی انویسٹمنٹ وہاں پہ جو ہے اس کا فیوچر پہ بات ہو رہی ہے, US $2 billion اے ڈے کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ اسرائیل پہ بھی کوئی پریشر ہے, کوئی فائنینشیل, کوئی اکنامک, کوئی کسی قسم کا ڈسرپشن جس میں کہ وہ ایک اتنا سا ملک جو ہے وہ اتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے ڈے ان ڈے آؤٹ, وہاں پہ کوئی اس قسم کی کوئی پریشرز والی بات ہے؟ ڈاکٹر سلمان صاحب پلیز. جی, سو آئی تھنک کامن صاحب, آئی تھنک اگر ہم نے دیکھا تھا کہ جب سے اکتوبر 2023 ہوا ہے تو اسرائیل کی اکانومی واز ڈوئنگ کوائٹ ویل کیونکہ وہ وار فوٹنگ پہ چلے گئے تھے اور ان کی اسٹاک مارکیٹ ڈیڈ کوائٹ ویل ایز ویل. مگر اس دفعہ جو ہے ایز یو نو یہ کافی انٹینس شاک ہے. دے ہیڈ بین ڈوئنگ ایمونیشن بلڈ اپ, بٹ یو ایس کی سپورٹ جو آپ کو پتا ہے اسرائیل کی has been for many decades and has accelerated a lot over the last few years. So ان کو تھوڑی بہت immunity ہے. I think what remains to be seen is کہ کیا ڈیمیج ہو رہا ہے because of this war, کیونکہ news flow as you know has been very scarce. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ایکچولی اسرائیل کے اندر ہو کیا رہا ہے. So I think we will find out, but to your point, the longer this stays, جو آپ کے اکانومی پہ ڈرین جو ہے نا وہ کافی بڑا ہو جائے گا. بٹ الٹیمیٹلی یو ایس از دا بیک اسٹاپ دیئر, سو وی شوڈ ناٹ forget کہ یو ایس can really help them economically and militarily. شان بھائی یہ بتائیں کہ where you are in East Asia, I know you are in Malaysia, وہاں پہ کیا صورت حال ہے جنرلی؟ تو ایک راوی چین لکھ رہا ہے ایسٹ ایشیا خاص طور پہ اس پورے خطے کے حوالے سے, اور لوگ مثال دے رہے ہیں کہ دیکھیں کتنے اچھا مینیج کیا ہے, 50 سال سے کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے. دا انٹائر ریجن انکلوڈنگ چائنا جو ہے یہ ایک کوئی رول ماڈل سا بنتا نظر آ رہا ہے. جی کامران صاحب, یہاں پر ریلیٹیولی تھوڑا سا پیس ہے, لیکن اوبیسلی جیسے ساری دنیا کو امپیکٹ ہو رہا ہے,
یہاں پر بھی امپیکٹ ہوا ہے. پرائسز سلولی پیٹرول کی گورنمنٹ نے انکریز کر دی ہیں. سبسڈیز کا انہوں نے آلریڈی بتایا کہ اس دفعہ سبسڈیز ہمیں زیادہ دینی پڑے گی. امپیکٹ ہے, لیکن یہاں کی جو بیوٹی ہے اس ریجن کی وہ یہ ہے کہ یہاں پر میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے. ریجن گرو کر رہا ہے. میں نے اس سال کے شروع میں ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں نے ایک ٹرم کوائن کی ہے اور IQI کا اس کا کریڈٹ جاتا ہے. فیبولس 5 کنٹریز ہیں آسیان میں جو ڈرائیو کریں گی آسیان کو گروتھ کو. اس میں ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, تھائی لینڈ ہے, فلپینز ہے اور ویتنام ہے. کیونکہ کمبائن ان 5 ملکوں کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ 600 ملین ہے اور آسیان کی پاپولیشن 650 ملین ہے. تو 92% جو آپ کی کنسنٹریشن ہے وہ ان 5 کنٹریز میں ہے. یہ فیبولس 5 کنٹریز جو ہیں وہ اکنامکلی آگے اس لیے لے کے جا رہی ہیں کیونکہ گورنمنٹ کمیٹڈ ہے, کیونکہ ہمیں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی رکھنی ہے, کنزمپشن پیٹرن اسٹرانگ ہیں, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور جو موسٹ امپورٹنٹلی ہے ایک قسم کی پر کیپٹا انکم جو ہے اس ریجن کی وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو جہاں پر پراسپیرٹی, اکنامک پراسپیرٹی آئے گی, گروتھ ٹریجیکٹری اسٹرانگ رہے گی, اس ریجن میں جو ہے میرا خیال ہے لڑائی جھگڑے کا کوئی اتنا یا چھوٹی موٹی یہ جیو پولیٹیکل رسک جو ہے وہ اتنا نظر نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے لکھا بھی ہے یہ کہ بہرحال ایک نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ ہونا ہے نا اس پوری صورتحال میں. کوئی بات چیت کرنی ہے کسی بھی صورت میں, جو ہے ایران کو جو ہے وہ بات کرنی ہے, US کے ساتھ ہونی ہے, پھر یورپ نے اپنا کرنا ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ اس سیٹلمنٹ کا ماڈل کیا ہوگا؟ نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ اگر کوئی ہونا ہو تو اس کا کیا ماڈل ہوگا؟ اور آپ نے جیسے لکھا ہے کہ بڑا ایک کرٹیکل رول پلے کر سکتے ہیں, سینٹرل رول پلے کر سکتے ہیں چائنا, رشیا اور پاکستان اس معاملے میں. اور آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر بات چیت سے ٹیبل پہ مسئلہ حل ہو تو یہ 3 کنٹریز جو ہیں وہ ایک سینٹرل رول پلے کر سکتی ہیں. آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا پلیز. شور کامن صاحب, کیونکہ یہ کاسٹ کامن صاحب سب کو پڑ رہی ہے, اور جو ہم نے ڈسکس کیا کہ بھئی کہ یہ تو ایکیومولیٹ ہوتی جائے گی, اینڈ یو نو ریسیشن پرابلٹیز اینڈ ایون ورس دین دیٹ سیناریوز ول اسٹارٹ ٹو کم آن دی ٹیبل, اینڈ ایون ایران از ناٹ وننگ آؤٹ آف اٹ, رائٹ. وہ جو اسٹرائکس ہیں ان پہ وہ چل رہی ہیں, دے آر ٹیکنگ اے لاٹ آف پین. ان کے بھی آئل ایکسپورٹس کوئی زیادہ نہیں ہو رہے, اور خرگ آئلینڈ پہ بھی آپ نے دیکھا اٹیک ہوا ہے. اٹس پوٹینشلی پاسبل کہ US ایون ٹیکس اوور دیٹ آئلینڈ in the coming days. So ان کا complete export collapse ہو جائے گا. 90% of that Iranian exports come from that island. So کافی military situation ہے. So my point is کہ آپ کی جو 3 nuclear power ہیں in this region, which are Russia, China and Pakistan, they have a strong interest کہ at some point ایک settlement ہو. China is a big importer of energy from this region. At some point they have interest کہ بھائی کہ یہ چیز ریپ ڈاؤن ہو جائے. پاکستان ہیز اے ڈائریکٹ اسٹیک بوتھ فرام انرجی ایکسپوجر بٹ آلسو دا پیکٹ پاکستان ہیز ود سعودی, کیونکہ اگر یہ چیز گرو ہوتی ہے, اگر لیٹس سے سیناریو ہے ہائپوتھیٹیکل سیناریو, لو پرابلٹی ایٹ دس مومنٹ ٹائم بٹ وی آر ان اے وار, کہ GCC کنٹریز ڈائریکٹلی انوالو ہو جاتی ہیں انکلوڈنگ سعودی. سو دیٹ میکس پاکستان اے بگ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ان دس سچویشن. سو ان سب کا انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ میڈیٹ کرائیں بٹوین US اینڈ ایران کے, کہ بھئی کہ کہاں پر اوور لیپنگ انٹرسٹ ہیں, ہر دونوں سائڈوں کی اسٹرینتھس ہیں which is becoming more visible, and try to come up with a mediated solution. کیونکہ اگر اسٹریٹ بند رہی, جو ہم نے بات کی, ایران has the key, آپ نے as you rightly pointed out, they have shown it, they are enduring it, اس کی کاسٹ ہر بندے پہ پڑ رہی ہے. And I think these 3 nuclear powers have the responsibility in my view to come and put these two sides together to find a negotiated settlement, کیونکہ اس کا military settlement جو ہے option جو ہے وہ it will be disastrous for the entire globe. تو شارما یہ بتائیں کہ ایک جو میجر جو اس میں وکٹم ہے اوور آل اگر دیکھیں, جو سب سے زیادہ اثر پڑا ڈائریکٹ وار میں نہیں ہے, یعنی کہ گلف اسٹیٹس ہے. اٹس اے وار بٹوین US, اسرائیل اینڈ ایران, اینڈ ایران's وار ود them. مگر ان گلف اسٹیٹس نے سب سے زیادہ سفر کیا ان کا امیج کے حوالے سے. ان کے یہاں جو ظاہر ہے کہ ایک بڑی پراسپیرٹی ہم دیکھ رہے ہیں, زبردست انویسٹمنٹس دیکھ رہے ہیں, ٹریلینز آف ڈالر کی ڈیلز ہو رہی ہیں, تمام دنیا کی فائنینشیل ورلڈ یہاں پہ سینٹرڈ ہے, اور وہی پورا کا پورا ڈسرپٹ ہو گیا ہے.
لیکن کوئی وائس ہم ادھر سے نہیں دیکھ رہے ہیں, نیدر یو نو ان کہ پیس ہو, کوئی بات چیت ہو, یا ان کا کوئی ویزیبل انفلوئنس وہ اپنا یوز کر رہے ہوں کہ ہمیں مارا جا رہا ہے, ہمیں کس مصیبت میں ڈال رہا ہو, تو پیس کرو, بات کرو, کچھ کرو, یا وہ اپنا انفلوئنس کسی صورت سے دکھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور جبکہ بہت بہت میسو نقصان جو ہوا ہے وہ بہرحال ان گلف اسٹیٹس کو ہوا ہے. جی کامران صاحب, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, اور آج میں اپنے ایک انویسٹر سے بات کر رہا تھا. لیڈرشپ ویکیوم نظر آ رہا ہے اور نو بڈی وانٹس ٹو ٹیک دا لیڈ. اب کس طرح لیڈ لیں, کس کی سائڈ لیں, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا, میں بھی بہت دفعہ گیا ہوں جی سی سی کے ریجن میں. عرب کلچر ہے کہ وہ بڑا آرام سے اور بڑا تحمل مزاجی سے کام لیتے ہیں, اور زیادہ لڑائی جھگڑے کو وہ پسند نہیں کرتے. وہ یہ ابھی تک تو فی الحال وہ دیکھ رہے ہیں, لیکن ایونچولی کسی نہ کسی کو تو لیڈ لینی پڑے گی, کیونکہ یہ اس طرح کنٹینیو نہیں ہو سکتا. اگر اسی طرح کنٹینیو ہو گیا تو پھر سارے جو ہیں لوگ تو وہ تو ٹریڈیشنل سعودی لیڈ ہوتی ہے نا سر, جی سی سی میں اگر لیڈرشپ کسی کے پاس اگر سمبولکلی بھی سمجھی جاتی ہے تو وہ سعودی عربیہ ہے نا. سعودی عربیہ ہے, لیکن سعودی عربیہ وہ جو ہے اپنے کارڈز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح پلے کریں, کس کے ساتھ پلے کریں, کیونکہ امریکن جو ٹرسٹ ہے اس وقت جی سی سی میں وہ بالکل زیرو ہو گیا ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بزنس مین یو اے ای کے وہ اوپنلی اب یو ایس کو کرٹیسائز کریں. تو میرا خیال ہے پوسٹ وار جو لگ رہا ہے کہ جی سی سی شاید یو ایس کو اس ریجن میں زیادہ دیر تک سٹے نہ کرنے دے, اور وہ رشیا اور چائنا کے پاس چلا جائے اپنی سیکیورٹی کے لیے. اور یہ ایک میجر شفٹ ہوگا, کیونکہ گلوبل اکانومی میں آپ نے دیکھا ہے کہ یو ایس کا انفلوئنس ہر ریجن میں ہے, لیکن اگر رشیا اور چائنا نے جی سی سی کی سیکیورٹی سنبھال لی تو ایک بہت بڑا یہ نقصان ہوگا یو ایس کی لیڈرشپ کو اور یو ایس کی اکانومی کو. لیکن آئی تھنک یہ تو ایک بہت دور کی بات ہے پرہیپس. لیکن سلمان بھائی یہ بتائیے کہ ہم نے بات کی کہ اگر کوئی سیٹلمنٹ ہونا ہے, کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہونا ہے, جو کہ آفٹر آل ہوگا رشیا کی, چائنا کی, ایون آپ نے پاکستان کی بھی بات کی, مگر جو ویٹ اور مسل اور جو انفلوئنس ہے یہ جی سی سی اسٹیٹس کا بھی بے پناہ ہے نا. یو نو یو ایس میں, ایون اسرائیل میں, اور پھر ریجن میں, اور ہر لحاظ سے ویر ودال سارا جو ہے وہ ان کے پاس ہے. لیکن یہ ابھی صرف بہت ہی پیسو انداز میں سہ رہے ہیں, بہت میچیور انداز میں, کسی قسم کا کوئی ملٹری ریاکشن نہیں دیا ہے, کوئی بہت زیادہ اس طرح کی بات بھی نہیں کی ہے. اور لیکن ایون ٹو گیٹ ٹو دیم ٹو اے نیگوشیٹنگ ٹیبل, اس میں بھی کوئی ان کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا. بڑے خاموش ایک اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ان کا رسپانس ہے پوری جی سی سی اسٹیٹس کا, جو کہ بہت بری طرح سے سفر کر رہی ہیں. خان صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے, اینڈ دے ہیو بین ایکچولی وائز کہ وہ دوبارہ ڈائریکٹلی اس وار میں انوالو نہیں ہوئے, کیونکہ یو نو دیر از اے ڈے آفٹر. I think it's becoming clearer کہ Iranian regime will survive in some shape or form. And Iran is their neighbor. In fact, Iran is blessed with excellent geography کیونکہ وہ سارا straddle کرتی ہے Strait of Hormuz کو, اور ساری جو جی سی سی کی آئل پروڈکشن ہے ان کے ساؤتھ پہ بیٹھی ہوئی ہے. سو ان کے سارے نارتھ پہ پورا Iranian coast line ہے. So that geography is powerful, and we are all prisoners of geography. But also I would highlight کہ GCC has also become a party to the conflict کیونکہ وہ bases GCC کے اندر ہیں which have been used, and that means that you need completely neutral parties, and اور وہ جو 3 parties ہیں جو کہ رشیا کا کنیکشن ہے ایران کے ساتھ, چائنا کا comprehensive strategic partnership تھی ایران کے ساتھ, and Pakistan has a direct stake. So you do need, I believe you do need nuclear powers to come into play, because ultimately a hard power world hai, and GCC has money but they don't have hard power, and the world belongs right now to countries which have high muscle, and both in a conventional military sense and also in a nuclear sense, اور وہ region میں صرف 3 ہے. So I believe کہ GCC has a role, but they are not a military power, and in addition a party, unfortunately a party to the conflict. اور شان بھائی جہاں پر آپ ہیں وہاں تو قریب چائنا ہے, لیکن چائنا ظاہر ہے کہ 1.2 بلین بیرل آئل ریزروز پہ اپنے اسٹوریج پہ بیٹھا ہوا ہے, سب کچھ ہے. مگر بہرحال جو گلوبل اکانومی کی بات کریں تو سب سے بڑا نہیں تو سیکنڈ امپورٹنٹ جو پلیئر ہے پورے اس میں
جس کو فائدہ نقصان ہے اس پوری صورتحال سے وہ چائنا ہے. اور وہ ان کا ہمیشہ ایک لیڈ بیک اور بہت ہی خاموش سا رسپانس رہتا ہے جو ابھی بھی نظر آ رہا ہے. تو وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا یا یہ کہ اگر صورتحال بہت خراب ہوتی ہے تو دے میں اسٹیپ فارورڈ اور وہ کریں جو اس سے پہلے انہوں نے نہ کیا ہو, اتنا ایکٹیو رول پلے کریں؟ اگر آپ نے دیکھا ہو کووڈ کی سچویشن میں چائنا نے سب سے زیادہ اپنے جو آئل کانٹریکٹس ہیں وہ یو ایس کے ساتھ کیے تھے. تو ابھی بھی انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو کافی ڈائیورسیفائی رکھا ہوا ہے. انہوں نے کافی جو ایل این جی جو ہے وہ ملیشیا سے, جو پیٹروناس یہاں کی کمپنی ہے, اس سے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے جو سٹیکس ہیں وہ مختلف ریجنز میں رکھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال ہے چائنیز ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کے لیے کنڈیشن فیوریبل ہو. ہمیں لگتا ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے, لیکن اگر آپ چائنی ہسٹری اور کلچر دیکھیں وہ اپنے سٹیکس جو ہیں وہ پہلے وے کرتے ہیں, جہاں پر ان کو ایڈوانٹیج نظر آتا ہے یا بینیفٹ آتا ہے وہ وہاں پر موو کرتے ہیں. اس ٹائم پہ چائنا چاہتا ہے کہ جو ہے ایران جو ہے مزید انگیج رہے, اور وہ جو ہے ابھی بھی تیل سب سے زیادہ جو ہے ایران وہ چائنا کو سپلائی کر رہا ہے. تو میرے خیال ہے چائنیز آئیں گے جب ان کی کنڈیشن فیوریبل ہوگی, اور رشیا کے ساتھ آئیں گے وہ. سلمان بھائی یہ بتائیں, یورپ جو ہے وہ بھی بہت بری طرح سے ہٹ ہوا ہے پوری گیس پرائسز کی وجہ سے, اور عجیب ان کے لیے امبیرسنگ سچویشن ہو گئی ہے کہ دے ہیو ٹو ریورٹ بیک ٹو رشیا فار دیئر انرجی سپلائیز, اور وہ ایک بڑی صورتحال خراب ہے. اور یہ یورپین جو بلاک ہے جنرلی جو ہے اسپین کو نکال کے یہ تو نہیں خلاف ہیں ایران کے خلاف یو ایس ایکشن کے. ایون مارک کارنی جو کینیڈین جو کہتا ہے کہ ورلڈ آرڈر رپچر کر دیا ہے ٹرمپ نے, مگر وہ بھی ایران کے خلاف جنگ کے حامی ہیں, اور جنرلی یورپ جو ہے وہ حامی ہے, لیکن وہ کوئی ایکٹیو رول پلے کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. اکانومی کو جو مصیبت آ رہی ہے اس میں بھی کوئی ان کو اس حوالے سے بھی وہ کوئی اسٹیٹ کو یا روکنے کے لیے کوئی ایکٹیو رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑا ایمبیولنٹ ہے پورا یورپ کا, جو کہ کچلا بھی جا رہا ہے مگر وہ اپنے لیے کچھ کر بھی رہا ہے, رو بھی رہا ہے مگر کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو کام صاحب انٹرسٹنگ آپ نے ہائی لائٹ کیا. آئی تھنک اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ جو شاک ہم دیکھ رہے ہیں, گیس پرائسز اوبیسلی یورپ میں اوپر گئی ہیں, بٹ دے آر نو ویئر نیئر واٹ 22 لیولز ور, کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ شاک تھا فرام رشیا, جہاں پر رشیا واز پرووائڈنگ 40% آف یور energy supply. اب Russia is less than 10% of European energy supply, اور قطر LNG was around 5%, کیونکہ قطر LNG تو وہ پہلے لیتے ہی نہیں تھے. A lot of that has been replaced by US energy. So ان کو پرائس افیکٹ تو آ رہا ہے, بٹ والیوم ڈسرپشن کوئی خاص ان کے پاس نہیں ہے جو کہ 2022 میں ہوئی تھی. سو آئی تھنک وہ پین ہے مگر وہ اتنی سفوکیٹنگ نہیں ہے جتنی وہ 2022 میں تھی. So I think that is also means that this disruption has to remain in place for them to really feel some serious pain. اور دوسرا یہ ہے کہ یورپ میں بھی nuanced view ہے. UK has not come out as strongly as President Trump اس کو criticize کر رہے ہیں. And France has also talked about کہ they may consider sending warships کہ Strait of Hormuz کے لیے. But وہ آپ کی بات صحیح ہے, وہ luke warm سا ہے. بٹ آئی تھنک وہ, لیکن اس میں کیا یہ فیکٹر بھی ہے سلمان میں, سوری, کہ یہ جو پریزیڈنٹ اوباما نے ڈیل نیگوشیٹ کی تھی ایران کے ساتھ, JCPOA, اور یہ تمام کنٹریز جو میجر کنٹریز ہے وہ اس کا پارٹ تھی, 5 بگ پاورز یورپینز انکلوڈ, کہ ایک ہو گیا تھا ریزولوشن, ایک چیز ہو گئی تھی, اور وہ بہت اچھا طریقے سے کیپ کر دیا تھا ایران کا جو بھی نیوکلیئر ایمبیشنز تھی اس ڈیل نے. اور ٹرمپ نے آ کے اس کو جو ہے وہ ظاہر رپچر کر دیا, بالکل ختم کر دیا. تو شاید وہ بھی ہے کہ ایک ڈسٹرس یو ایس کا جو ہے وہ صرف ایران تک نہیں ہے بلکہ اکراس دا بورڈ ہے. بالکل کامن صاحب, اینڈ آئی تھنک دیٹ واز ویری آپ نے امپورٹنٹ ہائی لائٹ کیا. اور سیکنڈلی ابھی ریسنٹلی گرین لینڈ کا ایشو ہوا ہے جس میں یورپ اینڈ US میں ریلیشن شپ میں کافی ٹینشن آ گئی تھی, اور ایوری جیو پولیٹیکل ایونٹ جو ہو رہا ہے اس میں یورپ اینڈ US کا جو ریلیشن شپ ہے وہ آل اسٹرین ہو جاتا ہے. اور نیٹو کے اوپر کوشچن مارکس تو گرین لینڈ کی سچویشن میں بھی آ گئے تھے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اب وہ تو دے آر ری پوٹنگ فوکس آن اٹ, کیونکہ کوشچن آف رشیا یوکرین سیٹلمنٹ جو تھی اس کی ڈائریکشن اور ٹریول جو تھی وہ رشیا کی طرف تھی. سو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں جو کہ US اور یورپ ریلیشن شپ کو کافی اسٹرین کر رہی ہیں. اینڈ آئی تھنک دس از دا اینڈ اسٹارٹنگ فرام دیٹ Iranian deal you said, جہاں پر disagreement تھا بہت بڑا, but there are now multiple things which are straining this relationship, and I think it's a fundamental reset
of Europe and American relationship in play. شاہ بھائی یہ بتائیں کہ ابھی جب بھی ہوگی سیز فائر انشاءاللہ ہونی ہے وہ ہوگی، اس کے بعد ایران کو اس جنگ کے بعد جس میں ان کا انفراسٹرکچر کمپلیٹلی ڈیوسٹیٹڈ ہے آلموسٹ، جو امریکنز اور اسرائیلیز نے کیا ہے، ظاہر ہے ملٹری لیڈرشپ وغیرہ کے جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ ہے، اس وقت جذبات ہیں، نظریہ ہے، جوش ہے، پوری قوم متحد ہے کہ ہمیں بدلہ لینا ہے، لیکن وین دیر از آلویز اے ڈے آفٹر، جب یہ جنگ ونگ ختم ہوگی اس کے بعد آپ کو اکانومی چلانی ہے، پھر آپ کو دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے، پھر آپ کو اپنا پورا آئل کا جو نظام پورا تباہ برباد آلریڈی تھا اس کو بحال کرنا ہے، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، وہ ٹاسک کتنا امپورٹنٹ ہوگا، اور وہاں جب یہ کام ہو رہا ہوگا تو اس کے ریجن پہ کیا اثر ہوں گے؟ جی کامران صاحب، جب یہ وار ختم ہوگی ایونچولی ایران کو اپنے آپ کو ری بلڈ کرنا ہوگا اور دوبارہ اپنے آپ کو، جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، اکنامک انٹیگریشن کرنی ہوگی اپنی گلوبل اکانومی میں. 5 سے 10 سال لگیں گے بٹ ایران ول ایونچولی کم بیک، کیونکہ آئل جو ہے اٹ از ناٹ جسٹ فیول، اٹ از ناؤ این اکنامک پاور، اٹ از پالیسی اینڈ اٹ از پرپز. تو جہاں پر انرجی سیکورٹی ہوگی وہاں پر اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. تو میرا خیال ہے ایران کو یہ پورا پتہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو ری بلڈ کرنا ہے. جیسے آپ نے کہا انفراسٹرکچر ان کا کافی جو ہے اس کا نقصان ہوا ہے، ایونچولی اس کو بلڈ کرنا پڑے گا، اور جب وہ بلڈ کریں گے تو ایران جو ہے وہ سینکشنز ریموو ہونے کے بعد ول بی ون آف دا میجر فورسز ان دا گلوبل اکانومی. تو پھر تو ان کو اس جگہ پہ جنگ ختم کرنی ہوگی نا، کہ جہاں پہ سینکشنز ریموو ہوں، دنیا کے ساتھ انٹیگریشن ہو، گلف اسٹیٹس کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں، کیونکہ یہ پورا ریجن ہے. تو آج کی جو صورتحال ہے جہاں پر کہ ان کی سب سے بڑی دشمنی آف کورس یو ایس کے ساتھ ہے، اسرائیل کے ساتھ تو ہے ہی ہے، لیکن اب گلف اسٹیٹس کے ساتھ بھی دشمنی ہو گئی ہے، یورپ کے ساتھ کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں. تو اب اس پوائنٹ پہ وار ختم کرنی ہوگی نا ڈاکٹر سلمان، ذرا بتائیے گا جہاں سے کہ پھر یہ کچھ پاسبل ہو. آج تو وہ پاسبل نہیں ہے. بالکل کامل صاحب، ابھی تو یہ کوئی دیر از نو پاتھ وے ٹورڈز اے سیناریو جہاں پر ایک اسٹیڈی اسٹیٹ ہو. اب یہ اس لیے رشیا چائنا پاکستان کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے واقعی اس کو کانفلکٹ کو سالو کرنا ہے ان اے فنڈامنٹل وے، یو نیڈ دیز پاورز، اسپیشلی چائنا، ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی. مگر اگر یہ سیز فائر ہوتا ہے وچ از اے پیچ اپ، then the problem is کہ آپ کی supply chains اور sea lanes جو ہیں وہ weaponized ہو جائیں گی. It will add a cost to the global system. It will create uncertainty. It will be a question mark on the GCC city states کا future. It is, I think it is a big things are on the table in terms of the nature of the ceasefire جو ہو as well. But there are the question is کہ جو fundamental conflict ہے وہ resolve ہو سکتا ہے کہ نہیں, and I think that remains to be seen. شاہ بھائی آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کچھ کیپٹل کا بھی تو کچھ موومنٹ ہوگی. ظاہر ہے کہ گلف اسٹیٹس کے اندر جو پوری سچویشن ہوئی ہے وہ ایک امیج اور جو تاثر ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ ڈیمیج ہوا ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سگنیفیکنٹ کیپٹل جو ہے وہ موومنٹ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے ان جگہوں سے. اور یہ رہا ہے کہ شاید ایسٹ ایشیا کے اندر سنگاپور اور جو آپ کنٹریز کا نام لے رہے ہیں وہ ایک فیورڈ چوائس ہو سکتی ہیں. جیسے کہ ہوا تھا کووڈ کے زمانے میں ہانگ کانگ میں ایک بڑا ڈسرپشن ہوا تھا، اس کے بعد سے بہت بڑا کیپٹل کا آؤٹ فلو ہوا تھا. اس سیناریو پہ نظر ڈالیے گا. جی کامران صاحب، آلریڈی موومنٹ کافی ہو رہی ہے. جو کیپٹل ہے وہ موو کر رہا ہے سنگاپور میں، ہانگ کانگ میں، سوئٹزرلینڈ میں کافی موو کیا ہے. تو یہ 3 ریجن وہ ہیں جو ایونچولی جو ہے جو ویلتھ سینٹرز ہیں، اور یہاں پر جو ہے لوگوں کو کانفیڈنس بڑا ہائی ہے. اور جیسے آپ نے بتایا جی سی سی کے جو سوورن ویلتھ فنڈز ہیں ان کے پاس تقریباً $4 ٹریلین ہیں، اور انہوں نے جو ہے آسیان ریجن میں کافی انویسٹ کیا ہوا ہے، چاہے وہ ملیشیا ہو، چاہے وہ انڈونیشیا ہو، چاہے وہ برونائی ہو، چاہے وہ فلپینز یا ویتنام ہو. تو ان کا اس ریجن کا جو آؤٹ لک ہے وہ کافی فیوریبل دیکھتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے، جو سوورن میکرو فنڈامنٹلز ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر جو انویسٹمنٹ ہے وہ اٹریکٹ کرنا جی سی سی سے یا ایون فار دیٹ میٹر افریقہ سے
وہ بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر جو اوور آل جو انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے وہ بڑا فیوریبل ہے انویسٹرز کے لیے. وہ ہوتا ہے فیوریبل تو بہت تھا یہ گلف اسٹیٹس میں بھی ابھی کچھ عرصے پہلے تک, بٹ یو نو تھنگس چینج اوور نائٹ. یہ جو کیپٹل موومنٹ ہے سلمان بھائی, آپ لوگ تو ظاہر ہے کہ بہت کلوزلی اس کو دیکھتے ہیں, وہ آپ کو کیا کیا نظر آتا ہے؟ اور اب اگین وہی یو ای وغیرہ کی بات ہے کہ ایران کی تو بہت بڑا جو جگہ ہے جہاں پہ ایرانی کیپٹل ہے وہ تو یو اے ای ہے, وہاں پر اس قسم کی جو ان کی ہاسٹیلٹی ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے اثرات کتنے ہوں گے اس ایرانین ویلتھ پہ جو کہ وہاں ہے؟ سو کامل صاحب یہ بالکل یہ جو وار ہے اٹ از فرسٹ آرڈر امپیکٹ تو ہم ملٹری میں دیکھتے ہیں, بٹ اب پھر پولیٹیکل اینڈ اکنامک اینڈ کیپٹل پہ بھی obviously امپیکٹ ہے, کیونکہ کیپٹل فلوز ویکیوم میں موو نہیں کرتے. سو 2-3 چینلز میں شیئر کروں گا. ایک تو پیٹرو ڈالر کی جو جی سی سی کی ریسائکلنگ تھی وہ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گی کیونکہ آئل ریونیو نہیں بنا, از ناٹ کمنگ ان. In fact, if anything, you may see rebalancing in the GCC sovereign wealth funds potentially to bring some capital back in case of rebuilding and other needs, kyunki fiscal needs بڑھتی جائیں گی. دوسرا یہ ہے کہ جی کے جو انٹرا کنٹری ریلیشنشپس ہیں, I think those have to be very carefully thought through with the military and the political angle as well. کہ what is the آپ نے بات کی what does the day after look like, and I think any kind of decision there will potentially be driven by what kind of ceasefire or resolution we get, کیونکہ اس طرح کی weaponization of capital can invite further military conflict. So all things get interconnected, کیونکہ GCC cannot change its geography. Iran is going to be there. So it I think remains to be seen, but the global جو capital flow ہے وہ I believe کہ ایک تو پیٹرو ڈالر کی recycling کم ہو جائے گی, it will potentially be a retrenchment of capital as well for domestic needs جو کہ بڑھتی ہیں, and then long term picture کیا ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کرے گی کہ کس قسم کا سیز فائر ورسز ریزولوشن آتی ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان احمد, گلوبل ہیڈ میکرو اینڈ اسٹریٹجک ایسٹ ایلوکیشن فیڈیلٹی لنڈن سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. شان سعید صاحب چیف اکانومسٹ IQI گلوبل ہمارے ساتھ کوالالمپور سے تھے. تھینک یو سو مچ.